پاک و ہند کے اندر آپ کو ایسے کئی خطیب ملیں گے جو لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے مبالغہ آرائی کرتے ہیں، وہ باتوں میں حد سے بڑھ کر تجاوز کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں اس قدر کرامات اور ان کی شان میں مبالغہ آرائی اور تجاوز سے کام لیتے ہیں۔ بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ لوگ بے حد مبالغہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ انبیاء سے بھی بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح کی ویڈیو، اس طرح کے خطیبوں کے آپ کو بیانات سوشل میڈیا پر مل جائیں گے۔ میں نے ایک خطیب کا بیان سنا، چھوٹی سی کلپ سنی، وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس قدر مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ اللہ نے باتیں کی غوث پاک سے، اور غوث پاک کہتے وہ بھی کیسے باتیں کی، کیسے باتیں کی؟ فرمایا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کیا مجھ سے بات تو کر، وہ بے نیاز خدا کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر۔ جب اللہ غوث پاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں، بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے باتیں کرتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس بندے نے یہ جملے تک کہے کہ اللہ جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کو قسم دے کر کہتا ہے تجھے میری قسم ہے مجھ سے بات تو کر۔ اب یہاں پر وہ بندہ یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے، دو باتیں کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بات کرتا ہے، اور دوسرا اس کے اس جملے میں یہ تاثر ہے کہ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ سے کوئی ناراض ہے، بات نہیں کر رہا، اور اللہ اسے قسم دے دے کر اپنی طرف جو ہے راضی کرنے کے لیے اس کو قسم دے رہا ہے کہ تجھے میری قسم ہے مجھ سے بات تو کر۔ جس طرح کوئی بندہ روٹھ جائے، بات نہ کرے، تو بندہ جو ہے اس انداز سے اس سے مخاطب ہوتا ہے کہ تجھے قسم ہے مجھ سے بات کر، اور اس انداز سے وہ بندہ یہ بات کر رہا تھا کہ تجھے میری قسم ہے تو بات تو کر۔ اب حالت دیکھیں، یہاں پر دیکھیں دو ایسے خطرناک جملے اس نے کہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں، اس قدر اس بندے نے یہ تجاوز کیا ہے۔ ایک تو یہ بات کلیئر اور واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے علاوہ کسی سے کلام نہیں کرتا، اللہ کا جو کلام ہے وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یعنی وحی کے ذریعے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یا پھر اللہ حجاب کے ذریعے، حجاب کے پیچھے اس سے کلام کرے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، اور شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا کلام ہوا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے یا پھر اللہ کسی فرشتے کو اس کی طرف بھیجے اور اللہ کے اذن کے مطابق وہ فرشتہ اس نبی کے پاس وحی لے کر آئے۔ تو تمام امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی وحی کا آنا، اللہ کا کلام ہونا پردے میں، اسی طرح جو ہے کسی کے طرف فرشتے کا آنا، یہ سب انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کے علاوہ اولیاء اللہ کے لیے ان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان سے کلام کرے یا ان کی طرف وحی کرے۔ البتہ بعض چیزیں اللہ ان کی طرف ان کے دلوں میں القاء کرتا ہے، کشف ہوتا ہے، تو یہ القاء باقاعدہ کلام کے جملے یا الفاظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اس طرح کسی بات کا ان کو القاء ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ باقی ولیوں کے لیے یہ کہنا کہ اللہ ان سے کلام کرتا ہے، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بالکل مخالف اور منفی تعلیم ہے۔ اور دوسرا پھر یہ تاثر دینا کہ اللہ قسم دے کر اپنی طرف اس کی توجہ مبذول کرانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتا ہے کہ تجھے میری قسم ہے تو مجھ سے بات تو کر۔ اور پھر تیسرا الزام اس نے یہ لگایا، تیسرا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ جب اللہ شیخ عبد القادر جیلانی سے بات کرتا ہے تو اس طرح بات نہیں کرتا کہ یا عبد القادر، بلکہ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یا غوث اعظم بول کر یا غوث اعظم کہہ کر اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں کس قدر اس بندے نے جھوٹ بولا اور الزام لگایا، اور اس بندے نے شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کو انبیاء سے بھی بڑھا دیا۔ انبیاء سے شان کو بڑھانا یہ کسی طرح درست ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے اوپر یہ جھوٹ بولنا کہ اللہ غوث اعظم کے ساتھ غوث اعظم کہہ کر کلام کرتا ہے، اور پھر یہ کہنا
کہ اللہ جو ہے نا قسم دے کر پیران پیر کو کہتا ہے کہ تو مجھ سے بات کر، تو دیکھیں ان کی یہ حالت کیا ہے، اور عوام پھر نیچے سے نعرے مار رہی ہے، واہ واہ سبحان اللہ کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی جہالت ہے، یہ کس طرح کی قرآن و سنت سے دوری ہے کہ یہ سمپل اور سادہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کسی بھی بشر سے کلام نہیں کرتا، اور یہ کلام جو اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے یا فرشتے کا آنا یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے کسی بھی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کسی ولی سے، کسی عام بندے سے اس طرح کلام کرے، تو پھر ولی اور نبی میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں کافی اس طرح کے خطیب ہیں جن کی اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں۔ پھر اسی خطیب کے بارے میں اس طرح کے اور بھی اس کے کلپ ہیں جو اگر آپ سنیں گے تو آپ دنگ رہ جاؤ گے، اور پھر اتنے عوام کے درمیان یہ باتیں کرتا ہے، اور پھر علماء کے اسٹیج پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتا ہے۔ مجال ہے کہ علماء اس کے اوپر گرفت کریں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، اپنا فرقہ بچانے کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چکر ہے، لیکن یہ قرآن و سنت سے دوری ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہماری عوام کو بھی ان چیزوں میں تمیز رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے خطیب، اس طرح کے واعظین کی باتوں کو